السلام علیکم۔ میں بڑی دیر بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو بچی ہیں ان کے لیے۔ یہ اصل میں سورۃ قمر ہے، یہ قرآن پاک کی سورۃ قمر ہے۔ یہ سورۃ قمر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ قمر۔ یہ سورۃ قمر جو ہے نا، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک یہ صفحہ ہے اور ایک یہ صفحہ ہے، اور اگلے صفحے سے پہلے ہی یعنی 4 سطر جو ہے نا وہ سورت ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی ہے سورت۔ اور پارہ نمبر جو ہے نا یہ 27واں ہے، یہ پارہ نمبر 27واں ہے۔ لیکن یہ میرا اپنا چھوٹا قرآن پاک ہے اور اس میں صفحہ نمبر 472 ہے، 78 ہے، سوری 478۔ اور یہ آپ غور سے دیکھ لیں، میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، پھر ان کے فوائد جو ہے نا میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ قمر ہے، یاد کر لیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا أهواءهم وقالوا كل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُورٍ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ۔ تو یہ آپ نے سورت جو ہے نا یہ ساری مکمل طور پہ پڑھنی ہے۔ یہ تقریباً 2 صفحوں میں 2.5 صفحوں میں سورت ہے، سورۃ قمر۔ اب اس کی خصوصیات آپ کو اسپیشل میں جو ہے نا اس کا وہ ایک نقش ہے وہ میں لکھ کے دینا چاہوں گی۔ ان کو آپ نے اس طرح جو نا وہ لکھنا ہے، تھوڑی سی لائن بڑی بھی ہو جائے نا کوئی حرج نہیں ہے، صرف اپنے کھانے جو ہے نا وہ اپنے خانوں میں لکھنا۔ پہلے لکھنا بسم اللہ، آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بھی لکھ سکتی ہیں، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بھی لکھ سکتی ہیں اور 786 بھی لکھ سکتی ہیں۔ اور اس میں پہلے خانے میں آپ نے یا اللہ ہو، پھر اسی لائن میں آپ نے نیچے تک آنا ہے۔ طریقہ آپ سمجھ لیں،
یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، پھر آپ نے یہ اوپر سے شروع کرنا، یا رزاق ہو، پھر اسی طرح یا رزاق ہو، یا رزاق ہو، پھر یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، پھر ادھر لکھنا یا رزاق ہو۔ اب یہ آ گیا نیچے، تو یہ یا اللہ کی لائن ہے پوری، پھر یہاں پہ آپ نے یا رزاق کو لکھنا، یا رزاق کو۔ پھر اسی طرح آپ نے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، پھر یا رزاق ہو۔ اب یہ آپ غور کریں گے نا، اب یہ آپ غور کریں گے تو یہ نقش مکمل ہے، لیکن ابھی اس میں نیچے لکھنا ہے، لکھنا ہے یرزقو من یشاء بی خیر، بین عین ہے، یہ آگے عین ہے، یہ خے کا لفظ ہے، یہ کا لفظ ادھر لکھنا ہے، بی کا زیر آئے گا، بی کو عین سے ملانا ہے، بی زبر کا آئے گا، خے کا زبر، خیر، خیرون، بی حساب، حساب، یہ مکمل لفظ ہے، اور اس میں آپ نے یہ جو جگہ بچی ہے، یہ والی جگہ اور جو یہ سینٹر میں دونوں سائڈ پہ اپوزٹ پہ یہاں پہ نام لکھنا، تو اس کے اپوزٹ آپ نے لکھنا ہے یا اللہ، رزق میں کشادگی
عطا کر. یہ جو صفحہ ہے اس کو بڑی احتیاط سے پھاڑ لینا یہ. اور یہ لکھا ہوا جو ہے نا آپ نے، یہ جو صورت شروع ہوتی ہے یہ سورج جو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ صورت جہاں سے بھی شروع ہو آپ نے یہ صفحہ جو ہے نا یہ صورت کے اس طرح، کیونکہ قرآن پاک میرا چھوٹا ہے، آپ کا قرآن پاک امید ہے کہ بڑا ہوگا. میری ماشاءاللہ بیٹی ہیں، بیٹیوں کی شادی ہوگی. یہ میری بچی حافظہ تھی، حافظہ بن رہی تھی، تو اس لیے اسے وہاں سے مدرسے سے قرآن پاک ملا، وہ میرے پاس چھوڑ گئی. پھر میں نے اس کو شادی میں بڑا جو ہے نا وہ دیا. اب یہ دیکھ لیں کہ نیچے سورت قمر جو نا وہ شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سورت قمر ہے اور سورۃ مکیہ. یہ مکہ میں سورت اتری تھی اور یہ سورت قمر ہے. یہ دیکھیں باقاعدہ سورت یہ قمر لکھی ہوئی ہے. یہ بھی وانشق القمر یہ بھی لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو نقش ہے نا آپ نے اس جگہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کو اس طرح بند کرنا ہے. اور بند کرنے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک میرے گھر کے مالی مشکلات جو ہے نا جتنے بھی ہیں تمام معاملات بہتر کر دیں. تمام مشکلات میری جتنی بھی ہیں، رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، بچوں میں نافرمانی ہے، شوہر بات نہیں مانتا، گھر میں کشادگی، رزق جو ہے نا اس کی بہت زیادہ کمی ہے، فاقے ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں وہ پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ نقش لکھ کے آپ نے اسی جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ سورۃ قمر شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یہ نقش رکھتے ہوئے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میری یہ امانت ہے، یہ میں سورۃ قمر کے نقش جو ہے نا سورۃ قمر کا یہ میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں، تو خدا میری مدد کیجیے، میری تمام مشکلات حل کیجیے، میرے بچے میرا فرما بردار ہوں اور بچوں کو کامیاب زندگی دیں. میرے گھر میں جتنے بھی فسادات ہیں، کوئی شیاطین کا عمل ہے، اسیب کا عمل ہے، جادو کا عمل ہے، کسی کی نظر بد ہے، جو کچھ بھی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس صورت کے طفیل اس کو دور فرما. پھر آپ نے کیا کرنا، میں آپ کو دوسرا اس کا جو ہے نا معاملہ وہ میں بتاتی ہوں. یہ یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں، یہ جو صفحہ میں نے پھاڑا ہے نا صورت نقش لکھا ہے اس کے نیچے یہ پھٹا ہوا صفحہ ہے، تو میں اس میں ترکیب لکھ رہی ہوں. سورۃ قمر پارہ نمبر 27. اس کو آپ نے 20 مرتبہ اول آخر درود
پاک ابراہیم 14 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے سونے سے قبل۔ ناغہ بالکل نہیں کرنا۔ اکیلے پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ آپ 2 یا 3 لوگ مل کے پڑھ لیں اور طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3 کی تعداد میں پڑھ لیں، 5 کی تعداد میں پڑھ لیں، 7 کی تعداد میں پڑھ لیں، اگر 2 ہیں تو 7 کی تعداد میں پڑھ لیں۔ 7 پڑھیں گے تو پیچھے 3 رہ جائیں گے، ایک بندہ چوتھا جو ہے نا وہ 3 پڑھ لیں اور 2 بندے 7 پڑھ لیں، یا 5 کی تعداد میں پڑھیں گے تو 4 لوگ پڑھیں گے تو 20 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 5 ضربے 4 برابر 20۔ 4 لوگ 5 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 لوگ ہو جائیں گے۔ 4 لوگ 5 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 لوگ ہو جائیں گے۔ تعداد کی تعداد میں پڑھنا ہے، طاق یعنی تفریق میں، جمع میں نہیں پڑھنا۔ ٹوٹل 20 مرتبہ پڑھنا ہے، 20 دن کا عمل ہے۔ ہدیہ 120 روپے کسی کو دے کر عمل شروع کریں، انشاءاللہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ عمل ہے، آپ یہ میں اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، تو انشاءاللہ تعالی تمام معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے، خاص طور پہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو پیچھے چاند گرہن گزرا ہے وہ ہماری پاکستان کے لیے بہتری کی علامت نہیں تھا۔ اب لوگوں نے چونکہ دیکھا ہے کہ امریکہ میں بھی، لاہور میں بھی
کافی ہنگامے ہوئے، پولیس والوں نے جیسے پہلے لوگوں کو مارا ہے اسی طرح اب بھی قتل و غارت کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ راہ چلتے لوگ جو ٹی ایل پی کے لوگ بھی نہیں تھے ان کو بھی قتل کیا۔ یہ چشم دید گواہ جو ہے نا میری فیملی والے ہیں، انہوں نے خود دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچاؤ میں گلیوں میں بچوں کو، کیونکہ بچے اسکول سے آ رہے تھے تو ٹیچریں تھیں ان کو بھی گزرنے نہیں دے رہے تھے، ان کو گلیوں میں انہوں نے چینچیاں گھسا کے گلیوں میں سے ہو کے گھروں میں بچوں کو پہنچایا، منتیں کی ہیں۔ لیکن یہ معاملات جو ہے نا خون ریزی آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو یہ سال جو لاسٹ دن ہے یہ بہت بھاری ہے حکومت پہ بھی عوام پہ بھی۔ تو خدا را اپنی حفاظت کے لیے آپ سورۃ آیت الکرسی جو ہے نا ڈیلی چاہے ایک مرتبہ پڑھ کے سوئیں، اپنے گھر پہ پورے اس کو حصار میں کر لیں، یعنی انگلی بے نظریں بند کرنی ہے آپ نے سوتے وقت، آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ونوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آپ نے یہ سورت پڑھ کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے دائیں سائڈ سے آپ نے دائیں سائڈ سے ہوتے ہوئے آپ نے پورے گھر کو جو ہے نا بائیں طرف لا کے آنکھیں بند کرنی ہیں، گھر کے باہر کے دروازے سے لے کے باہر گلی میں جو گھر کا حصہ ہے پورے راؤنڈ میں آپ نے آنکھیں بند کر کے پھونک مار دینی ہے، اس کو حصار کہتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو حصار کیا کرنا، آپ جس جگہ لیٹے ہیں، بیڈ پہ ہیں، چارپائی پہ ہیں یا کمرے میں ہیں، تو آپ نے جو دروازہ ہے اس کے دائیں جانب سے آپ نے سورج شروع کرنی ہے اور کمرے کی دیواروں کے ساتھ ایسے منہ کرتے ہوئے نا تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اسی جگہ بائیں جانب سے دائیں جانب کی طرف لوٹ آنا ہے اور وہاں پہ پھونک مار دینی ہے، آپ حصار میں ہو جائیں گے اور گھر کی جتنی بھی حفاظت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے کمرے کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے گھر کی بھی حفاظت کرے گا، آزما کے دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ چور بھی اگر آئے جائے گا نا وہ سامان ہی لے کے جائے گا، اندھا ہو جائے گا، وہ سامان چھوڑ جائے گا، 1 روپے کا بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کرنا ہے، تو باقی اور بھی ہے معاملات تو میں انشاءاللہ دوسری بھی ویڈیو بناؤں گی اس پہ، تو آپ نے وہ کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فی امان اللہ، میری طرف سے اجازت ہے آپ سب کو، بہن بھائیوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکلیں دور کریں۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ دیکھیں جو ناچ گانے والے ہیں ان کو آپ فالو کرتے ہیں، ویوز ان کے لاکھوں میں ہیں، تو ہم اگر ویڈیو بناتے ہیں فائدے کے لیے بناتے ہیں تو کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ یہ کوشش کیا کریں کہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں، اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ اس میں آپ مجھے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنا نمبر، اس میں اپنا مسئلہ حل کریں، مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کریں، میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتاؤں گی قرآن کے مطابق۔ تو یہ چیزیں آپ قرآن سے ہیلپ لیں، ہمارا قرآن جو ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے ہمیں جتنا اس میں ہم ڈوبیں گے اتنی گہرائی میں ہم جائیں گے۔ قرآن پاک تو ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک سے جتنے بھی سیاست دان ہیں، سائنسدان ہیں، سائنٹیفک ہیں، وہ سب لوگوں نے کہہ لیں کہ ہر چیز جو ہے نا قرآن پاک کو ریسرچ کر کے چیزیں بنائی ہیں۔
ہر چیز، کینسر کا بھی علاج بھی اور کینسر کی دریافت بھی قرآن پاک سے ہی انہوں نے ایجاد کی ہے۔ پھر یہ جو کمیونیکیشن تھا، کیونکہ جنگ تبوک میں اور جنگ بدر میں حضرت علی کی ضرورت جب پڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیشن استعمال کیا تھا۔ کمیونیکیشن کیا تھا کہ ہرن سے کہا کہ مجھے آپ ایک سینگ دے دیں، تو وہ انہوں نے دیوار پہ اپنا سر مارا اور سینگ ٹوٹ گیا۔ وہ سینگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سینگ میں سے سوراخ کر کے وہیں سے آواز دی کہ اے علی، آپ کی ضرورت ہے، جنگ تبوک میں بھی اور جنگ بدر میں بھی۔ پھر حضرت علی جو ہے نا فوراً جو وہ وہاں اس مقام پہ پہنچ گئے۔ تو یہ اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو یہ چیز انہوں نے سائنسفک نے یہ دیکھیں، تو انہوں نے یہ کمیونیکیشن سسٹم کو جو ہے نا وہ جس کو ہم یہ نیٹ کہہ رہے ہیں، فیس بک ہے، نیٹ ہے مکمل طور پہ، تو یہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ اس سے ایجاد ہوئی ہے، اور ٹیلی فون کا سسٹم بھی اسی چیز سے ایجاد ہوا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے 18 بیٹے تھے، جب ان کے بیٹوں نے بقایا بیٹوں نے سوتیلے بیٹے کو کنویں میں دھکیل دیا اور بھیڑیے کے ان کے کپڑے پھاڑ کے بھیڑیے کا جو خون ہے نا وہ کپڑوں کو لگا کے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے دے دیا کہ آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے وہ کہہ لے رو رو کے برا حال ہو گیا، اس قدر برا حال ہوا کہ ان کی بنائی چلی گئی۔ تو کہہ لے اتنا عرصہ